السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے راستے کے حقوق۔ بخاری حدیث نمبر 6229۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے راستوں میں کھڑا ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ان میں کھڑے ہو کر ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم انکار کرتے ہو تو راستے کا حقوق دو۔ لوگوں نے کہا، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر جھکا کر رکھو، تکلیف دور کرو، سلام کا جواب دو، اور نیکی کا حکم دو، اور برائی سے منع کرو۔ دور رسالت میں لوگ اکثر اپنے معاملات کی بیٹھک راستوں پر ہی کرتے تھے، کیونکہ اس وقت دور حاضر کی طرح ڈرائنگ روم وغیرہ نہیں تھے، جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھو۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معقول جان کر رخصت دے دی، لیکن ساتھ چند چیزوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے نگاہوں کو نیچی رکھنا اور کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا۔ ہاں، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النور آیت نمبر 30 سے 31۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا يبدين زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ راستے کے حقوق میں سے دوسری چیز ہے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اور راستوں میں بیٹھ کر دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ بننا۔ مسلم حدیث نمبر 553۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اعمال اور برے اعمال پیش کیے گئے، پس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو پتھر یا کانٹا وغیرہ ہٹانا پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ بخاری حدیث نمبر 2472۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا اور اس نے وہاں کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا یا اسے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ بخاری حدیث نمبر 2989۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ راستے کے حقوق میں ایک سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ راستے کے حقوق میں ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 104،
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3267۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقدمات کے فیصلے کے وقت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو عذاب دے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور آگ میں پہنچتے ہی اس کی اتڑیاں فوراً باہر نکل پڑیں گی، اور وہ اتڑیوں کو اس طرح پیسے گا جس طرح خراس کا گدھا اپنی چکی کے ذریعے آٹے کو پیستا ہے، یعنی جس طرح چکی میں چلنے والا گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا رہتا ہے، اسی طرح وہ شخص اپنی ان اتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا اور ان کو پیروں تلے رونتا رہے گا۔ چنانچہ اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر دوزخی یعنی اس کے زمانے کے فاسق و فاجر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تم تو ہمیں نیک کام کی تلقین و نصیحت کیا کرتے تھے اور برے کام سے منع کرتے تھے۔ تو وہ شخص جواب دے گا کہ بے شک میں تمہیں نیک کام کی تلقین کیا کرتا تھا، مگر خود اس نیک کام کو نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا، مگر خود اس برے کام سے باز نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح راستوں کے حقوق میں مسافر کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 4816۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر کی رہنمائی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔